ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے قبل کہ میں آج کا موضوع ڈسکس کروں، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹس کے اندر ایک ہی اب تو ہو گئی ہے پی ایس ایکس اسٹاک مارکیٹ مکمل طور پر مندی کا شکار، ایک دن کی سب سے بڑی گراوٹ، میں یہ ہماری ہی ہیڈ لائنز میں پڑھ رہا ہوں، تاریخ کا بدترین دن اسٹاک مارکیٹ کے لیے موجودہ ادوار کے اندر تصور کیا جائے گا۔ اس کی وجہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ناظرین، اور میں ایسی سی پی سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک مثبت کردار ادا کرتے ہوئے فی الفور وارننگ ایشو کرے تمام سرمایہ کاروں کو کہ بین الاقوامی مارکیٹیں مندی کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے سرمایہ کار محتاط ہو جائیں، پروڈنس کا استعمال کریں، کیونکہ دیکھیں یہ ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، یہ ذمہ داری میڈیا کے اوپر نہیں ہے کہ ہم سرمایہ کاروں کا سرمایہ محفوظ کریں۔ اگر کسی بھی سرمایہ کار کو نقصان ہوتا ہے تو بالواسطہ بلا واسطہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، اور ہر شہری کا نقصان پاکستان کا نقصان تصور کیا جائے گا، اس لیے ہر شہری کے سرمایہ کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا ایک انتہائی رسکی عمل ہے، لیکن اس کو انکریج کیا گیا۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا، تماشا دیکھتا رہا، آگے جا کے مارکیٹوں میں کتنی مندی آتی ہے، دعا کرتے ہیں بہت زیادہ نہ آئے، لیکن دیکھیں سائنس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ جب یونیورسٹی کے اندر اکنامکس کی کلاس ہو رہی ہوتی تھی، میں کتاب میں اپنا منہ دے کے رکھتا تھا اور ہر وقت کتاب پڑھتا رہتا تھا، اساتذہ کی باتوں کو نوٹ کرتا رہتا تھا، باقی تمام لوگ لڑکیوں کے فون نمبر لیتے رہتے تھے، گپے مارتے رہتے تھے، کینٹین کب جائیں گے یہ سوچتے رہتے تھے، کلاس سے نکلنے کے بہانے سوچتے تھے، کیونکہ کلاس بورنگ ہوتی تھی، اکانومی کی اور فائنینس کی کلاس زیادہ تر بورنگ ہی ہوتی ہے۔ میرے جیسے بیوقوف بچے جو ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں اور ٹی وی اینکر بن جاتے ہیں، اور جو نالائق بچے ہوتے ہیں وہ کمپنیوں کے سی ای او بن جاتے ہیں، اہم عہدوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں، حکومتوں میں آ جاتے ہیں۔ بھائی برا نہ ماننا، یہ دنیا کا تیور ہے، ہم نے دھکے کھا کے کھاک چھان کے سیکھا ہے، آپ کو ٹی وی پہ بتا رہے ہیں۔ کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے آگے سمجھ جاؤ، عقل مند آپ ہو۔ پاکستان میں، دنیا بھر میں نہیں بھائی جان، نو 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 نو، دنیا بھر میں صدر کوئی آئے، وزیر اعظم کوئی آئے، جو نوبل پیس پرائز ونر، جو نوبل اکنامکس پرائز ونر، جو نوبل فزکس پرائز ونر، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ان کا وزن ہوگا۔ وہاں پاکستانی جائے گا، ہندوستانی جائے گا، چینی جائے گا، جرمن جائے گا، اس کو تولا جائے گا، علم کی بنیاد پہ تولا جائے گا۔ دیکھیں ناظرین، اب میں آتا ہوں اپنے آج کے موضوع کی جانب، جو کہ ہے نیا دور، ڈیجیٹل دور، اور پاکستان اس میں بہت ہی پیچھے نہیں، آگے گڑبڑ ہو گئی۔ یار وہ ایک بزرگ نے دعا دی تھی، ٹی وی پہ جھوٹ نہیں بول سکو گے، اور آپ کو پتہ ہے تب سے پھنسا ہوا ہوں، ترقی کی رستے میں حائل رکاوٹ، سچ نکل جاتا منہ سے۔ خیر اینی وے، ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر پاکستان آگے یا پیچھے اس کا فیصلہ آپ کیجئے گا۔ ہمارے ملک کے اندر موبائل فون سب سے مہنگے، لیپ ٹاپ سب سے مہنگے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہیے کہ ایشیائی ممالک کے اندر، ترقی پذیر ممالک کے اندر ہمارا نمبر شاید مہنگائی کے حساب سے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے اندر سب سے آگے ہوگا۔ ڈیجیٹل کرنسی کا دور آ رہا ہے، سٹیبل کوائن کا دور آ رہا ہے، نئے تجارتی آرڈر کا دور آ رہا ہے۔ چین بھی ٹیرفز لگنے کے بعد ایک نئی سوچ کا حامل بن چکا ہے، اب ایک ٹریڈ وار کا سا ماحول ہے۔ ڈیجیٹل آر ایم بی کیا ہوگا، یہ سب چیز کیا ہوگی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل ایسٹس اور بلاک چین کے ایکسپرٹ جناب محمد ہارون صاحب۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ جناب محمد ہارون صاحب، اب بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، معذرت تمہید کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹاک مارکیٹ کی بات کرنا لازمی ہے، اور مارکیٹیں گر چکی ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی آخر میں بات کریں گے، لیکن ابھی میں آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑا آپ یہ نیو ورلڈ ٹریڈ آرڈر کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور چین اس کے اندر کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کرنا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں جی۔ اچھا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ اچھا، یہ ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ چائنیز، یعنی کہ جو چائنا ہے، پیپلز بینک آف چائنا، وہ اپنی ایک سینٹرل ڈیجیٹل
کرنسی جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے. جی اچھا پہلے اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا چکی ہے اور یہ اپنے سسٹم میں اس کو پہلے بھی لا چکا ہے. یہ اس کا جو انفراسٹرکچر ہے, اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بلاک چین پر رکھا گیا ہے. نارملی ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے, اس کے ساتھ بہت سارے بینکس ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں اور ان اکاؤنٹ آپ کو جا کے ان بینکس میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. اب وہ چاہے چائنا ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے کوئی بھی کنٹریز ہو, وہاں کا یہ ایک رول ہوتا ہے وہاں کا. لیکن اگر ہم بات کریں سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کی, CBDC کی, اس کے لیے خالصتاً جو سینٹرل بینک ہوتا ہے یہ اس کا رسپانسبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے کہ آپ کسی بھی بینک میں نہیں جاتے, بلکہ آپ ڈائریکٹلی اپنے کسی موبائل نمبر کے ساتھ یا اپنے کسی سوشل سیکورٹی نمبر کے ساتھ آپ وہاں پہ اس سسٹم میں اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اچھا, تو اس طرح یہ کام پہلے چائنا میں شروع ہو چکا تھا. انہوں نے اپنے لوکلز, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 100 میں سے کوئی 3 سے 4 لوگ اس کو ٹیسٹنگ فیز میں لے کر آئے تھے اور یہ کامیابی سے وہاں پہ یہ چلتا چلا گیا. اور آج یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کو بہت زیادہ تھریٹ ہے اور بہت ساری کنٹریز جیسے USA کی طرف سے اگر بات کی جائے, سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈالرائزیشن کا. اس چیلنجز کی وجہ سے ان کو ایک تو کاسٹ بہت زیادہ پڑتی ہے, فیس بہت زیادہ دینی پڑتی ہے, اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اس کی ٹرانزیکشن کا. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ سوئفٹ ٹیکنالوجی کے تحت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, سوئفٹ ٹیکنالوجی کا جو سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے, جو یہ چیز بعد میں جا کے ریئلائز ہوئی کہ اس میں 3 سے 5 دن لگتے ہیں سیٹلمنٹ میں جا کے. لیکن اگر آپ بات کریں اس ECNY کی بات کریں, آپ ڈیجیٹل آپ چائنیز کرنسی کی بات کریں, آپ اس سسٹم کی بات کریں, یہاں پر آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ لگتے ہیں خالی. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو کراس بارڈر پیمنٹ کرنی ہے, اگر آپ کی یہاں سے کوئی شپمنٹ جانی ہے یا واپس آپ کے پاس چائنا آنی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے, تو 3 سے 5 دن تو آپ کو خالی پیمنٹ میں لگیں گے. اس چیز کو کم کرنے کے لیے وہ اپنے سسٹم کو لے کر آ رہا ہے, اور اس میں تقریباً کوئی 10 کنٹریز ہیں آسیان کی اور 6 مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں جس کو لے کر گیا ہے. اس کے علاوہ حال ہی میں چائنا نے ابھی دو کنٹریز, ایک ہانگ کانگ اور ایک ابو دھابی اسٹیٹ کے ساتھ مل کے اس کو باقاعدہ اس کا ٹیسٹ پائلٹ پروجیکٹ بھی کیا ہے جی, اور جا کے یہاں پہ یہ ریئلائز کیا ہے کہ جو اس کی جو ٹرانزیکشن کاسٹ آ رہی ہے وہ 98% ریڈیوس ہو گئی ہے. نا یو کین امیجن کہ اگر آپ یہاں سے بلین ڈالرز اگر آپ یہاں سے بھیجنا چاہ رہے ہیں اور سوئفٹ ٹیکنالوجی کے اس پہ آپ نیٹ ورک پہ, تو آپ کو کتنا پے کرنا پڑے گا, اور اب آپ کو کتنا پے کرنا پڑے گا, 98% کی ریڈکشن آ گئی ہے. تو یہ 2 بڑے چیلنج تھے, ایک تو 98% کی ریڈکشن آ گئی کاسٹ میں, اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو ہے وہ 7 سیکنڈ لگ رہے ہیں, 7 to 8 سیکنڈ. آپ سمجھ لیں کہ 10 سیکنڈز کے اندر یہ ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کریں انسٹیڈ آف 3 to 5 days. تو اس لیے یہ جو آج کل جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ چائنیز جو ہے وہ پیپلز بینک آف چائنا جو ہے یہ اپنا CBDC لانچ کر چکی, آلریڈی لانچ کر چکی ہے, اب اس کو اپنے بڑے اپنے فریم ورک میں لے کر آنا چاہ رہی ہے. یہ اس کا مین اس کا مدعا ہے اس کا. اچھا, یہاں پر اس کے معنی یہ ہیں کہ پاکستان بھی اس طرز کو دیکھتی ہوئی ہی میرے خیال سے مستقبل کا فیصلہ بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں, شاید اسی طرز کے اوپر ہم بھی اپنا ایک ڈیجیٹل کرنسی کا پلیٹ فارم بھی بنانا چاہ رہے ہیں اور ڈیجیٹل کرنسی بھی بنانا چاہ رہے ہیں, ایسے میں نے سنا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں, آپ کی خبروں کے اوپر نظر ہوگی, آپ بہتر بتا پائیں گے. تو پاکستان کے لیے بھی اس طرح کا کوئی متوازی نظام جو ہے فائدہ مند ہو سکتا ہے, مطلب ایسے ہی پوچھ رہا ہوں اپنے نالج کے لیے اور ناظرین کے لیے. دیکھیں, پاکستان تو یہ کب سے اسٹیٹ بینک کی تو یہ خبریں کب سے آ رہی تھی مارکیٹ میں کہ وہ بھی اپنی جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. بات میں نے آپ سے وہی کہا کہ ڈیجیٹل کرنسی جب لے کر آئیں گے سینٹرل بینک کی, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کو کس آرکیٹیکچر کی پر لے کر آ رہے ہیں. کیا بلاک چین یوز کر رہے ہیں, کیا آپ ڈی سینٹرلائز لیجر ٹیکنالوجی, کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں ڈی سینٹرلائز لیجر ٹیکنالوجی کی تو وہاں پہ آپ کو دوسرے بینکس کی ضرورت نہیں پڑتی. مثال کے طور پر ہم اسی پرانے سسٹم کو لے لیں, اگر آپ کے پاس ایک بینک پاکستان کا ہے, ایک بینک جو ہے وہ کسی اور کنٹری کا ہے, تو بیچ میں ایک اور سیٹلمنٹ بینک بھی آ جائے گا, تو 3 بینکس ہوگا. لیکن اگر آپ اس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, CBDC کی بات کرتے ہیں, سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کی بات کرتے ہیں, جس کو چائنا نے اڈاپٹ کیا ہے اور جو کرنے جا رہا ہے اور باقی ملکوں میں اپلائی کرنے جا رہا ہے, اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تینوں بینکس نکل جائیں گے بیچ میں. آپ ڈائریکٹ انڈیویجول ٹو انڈیویجول پیمنٹ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ودن سیکنڈس, اور ٹرانزیکشن کاسٹ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ 98% کتنی اس میں جو ہے وہ کاسٹ میں ریڈکشن. تو اس کا مطلب ہے اس میں تجارتی ٹرانزیکشن بھی تیز ہو جائیں گی. ہونا یہی چاہ رہا ہے پاکستان کے علاوہ باقی جو کنٹریز ہیں, جس میں چائنا صف اول ہے, پھر رشیا ہے, پھر باقی جو کنٹریز ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ ڈی ڈالرائزیشن کی جو بات ہو رہی ہے, بیسیکلی ڈی ڈالر ماورا ہو جائیں, جو موجودہ بینکنگ نظام ہے اس سے ماورا ہو جائیں گے, تاکہ وہ ڈالر سے آزاد ہو جائیں. ڈالر آپ کو پتا ہے کتنا 80-85% تو ڈالر گردش کرتا ہے دنیا بھر میں, وہ جو ایک سپر پاور ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چیلنجز نہ آئیں. جن کنٹریز کو سینکشن لگاتی ہے USA, وہاں کی ٹریڈ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. جب ٹریڈ متاثر ہوتی ہے تو پھر پیمنٹ بھی متاثر ہوتی ہے, کیونکہ سوئفٹ ٹیکنالوجی آپ اس کو بند کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے. سارا کنٹرول جو ہے آپ کو پتا ہے US کے پاس ہے, اور وہ اس چیز کو بند کر دیتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی, فرض کر لیں اگر آپ کسی مسلم ملک کی بات کریں کہ اگر لیبیا کو اگر آپ نے سینکشن لگا دی, تو لیبیا وہ سوئفٹ ٹیکنالوجی کا حصہ نہیں بن سکتا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, اس فریڈم آف منی کے کانسیپٹ کو لانے کے لیے چائنا کی طرف سے یہ بہت اچھا ایک پیش رفت ہے,
اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنی ایک سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کو لانچ کرے اور دیکھے کہ وہ کس طریقے سے ڈائریکٹلی وداؤٹ ہیونگ ہیلپ آف بینکنگ سسٹم وہ کس طریقے سے ایک عام صارفین کو, ایک عام امپورٹر کو, ایک عام ایکسپورٹر کو کس طرح سے اس سسٹم میں لے کر آ سکتی ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کرپٹو کونسل بن چکی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیر آئے درست آئے, دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس فریم ورک کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے تو بہتر رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ورلڈ از پاسنگ تھرو ٹربولنٹ اکنامک ٹائمز. تو ان ٹربولنٹ اکنامک ٹائمز کے اندر رسک ٹیکرز کے لیے تو یہ مارکیٹ اچھی ہے, لیکن وہ لوگ جو مارکیٹ کے بارے میں, اور یہ موسٹ انفارچونیٹ ہے کہ اتنا ہوا بنا کے کرپٹو کو اور ڈیجیٹل ایسٹس کو بنا کے رکھا کہ اس کے بارے میں تعلیم دیتے ہوئے بھی لوگ گھبرانا شروع ہو گئے, اس کے بارے میں نالج کنوے کرتے ہوئے بھی لوگ گھبرانا شروع ہو گئے, یار کہیں کوئی ہمیں گھیر نہ لے, دھر نہ لے. تو بغیر تیاری کے کیسے بن سکتا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. مطلب ایک طرف ہم سوسائٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہو غلط ہے, نہیں ہو سکتا, جائز نہیں ہے, دوسری طرف آپ نے کرپٹو کونسل بھی بنا دی ہے, تو یہ پیراڈاکس کریٹ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک ہوموجینٹی یہ ہونی چاہیے کہ جیسے بچے کے بھی جب دانت نہیں نکلتے تو پہلے اس کی ٹیتھنگ کراتے ہیں, تو پہلے آپ لوگوں کو اویئر کریں, ایجوکیٹ کریں, پھر اس کے بعد آپ اس کو لے کر آئیں, میرا جہاں تک خیال ہے. کیونکہ یہ ہائی رسک, چاہے آپ مانیں نہ مانیں, ہائی رسک ہائی ریٹرن مارکیٹ ہے, لیکن اس میں رسک ہے, یہ نہیں کہ اس میں رسک نہیں ہے, ریٹرن بھی اس میں ہائی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور یہ صرف مائننگ کی باتیں کرنا, دیکھیں یہ مائننگ کی فیزیبلٹی جو ہوتی ہے نا, یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ان سے پروگرام کے اندر ڈسکس کیا تھا, یہ مائننگ کی فیزیبلٹی ہمیشہ نہیں نکل کے آتی. اگر بی ٹی سی یعنی بٹ کوائن جو ہے وہ ایک خاص لیول کے اوپر ہے تو آج کی تاریخ کے اندر آپ کی بجلی کے اندر یہ جسٹیفائی ہو رہا ہے. اگر یہ اس لیول سے نیچے آ جاؤ, میں نہیں کہتا یہ نہ مالک آپ ہیں نہ مالک میں ہوں, بٹ کوائن کا کوئی مالک نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ انہوں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اس میں کوئی مالک نہیں ہے کسی چیز کا, یہ تو ایک فریڈم کا تصور ہے, یعنی اس میں ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ دور ایل ای ڈی کا ہے اور بلب کیسے جلیں گے. مارکیٹیں مندی کا شکار, دنیا بھر میں شدید ٹینشن, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی اسی بیہیویئر کو ریپلیکیٹ کر رہی ہے. بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ ہمارا بزنس کا شو ہے, اور بزنس کے شو کے اندر سب سے اہم خبر میں نے کوئی تقریباً 10 سال تک صرف اسٹاک مارکیٹ کی ہی دی. پھر اس کے بعد حالات واقعات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر نہ آواز آتی تھی نہ سرمایہ کار جاتا تھا. پھر اچانک بے وجہ اسٹاک مارکیٹ کی جانب لوگ راغب ہو گئے اور اسٹاک مارکیٹ اپنی حیثیت اور وقت سے زیادہ بڑھا دی گئی, اور اب اسٹاک مارکیٹ گری ہے, ایک دن کی بدترین گراوٹ کا شکار. اب دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے اس کی جانب بھی جائیں گے. بین الاقوامی مارکیٹیں پریشر کا شکار ہیں اور اس کی وجہ ٹیرفس, اور اسی کی وجہ سے ہی ہمارا بنیادی آج کا موضوع بھی نکلا. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں جو ہم نے شروع کی تھی اس کو ختم کر لیتے ہیں کہ بین الاقوامی کرپٹو مارکیٹ بھی اور ڈیجیٹل ایسٹس کی مارکیٹ بھی کافی دباؤ کا شکار ہے. اور یہ دباؤ آج سے نہیں ہے, لوگوں کی امیدیں اور توقعات تو یہ تھیں کہ فروری کے بعد اور امریکہ کے اندر جس طرح کا ایک ڈیجیٹل ایسٹس کی طرف اور بلاک چین کی طرف ایک رجحان تھا تو لوگ اس کی طرف آئیں گے. پھر حکومت پاکستان کو بھی مجبوراً آنا ہی پڑ گیا, بین الاقوامی دباؤ بھی تھا اور ویسے بھی میرے خیال سے وقت کی ضرورت بھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی ڈیجیٹل ایسٹس کی مارکیٹ ہے یہ بھی گر گئی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج کو فالو کر رہی ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج, انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینجز کی بیہیویئر کو ریپلیکیٹ کر رہی ہے ڈیجیٹل ایسٹس کی, کرپٹو کی اور بلاک چین. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا اسٹاک کو اور کرپٹو کو ملا دیتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. لیکن جب کسی بڑی خبر کا جب کوئی آتا ہے فرق, یعنی کہ اس کا پورا مارکیٹ پہ اثر آتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کرپٹو کو بھی جو ہے وہ اس میں بھی یہ دھچکا لگتا ہے. لیکن ابھی میں اگر اس کو دیکھوں تھوڑا سا موازنہ کروں تو پچھلے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کرپٹو میں تو آلریڈی ابھی اس وقت تو پوزیشن ایسی تھی کہ بہت زیادہ تر جیسے آلٹ تھے ان میں ویسے اتنا ڈاؤن فال آیا تھا کہ ان کے مزید جانے کی گنجائش نہیں ہے نیچے کی. لیکن اگر ہم بات کریں اس کو اسٹاک سے اگر ہم میچ کریں تو اگر میں دیکھوں تو پرسنٹیج اتنی زیادہ نہیں جتنی زیادہ اسٹاک میں نظر آئی ہے. اگر وہاں پہ 20-25% کا اوور آل امپیکٹ آیا ہے تو ہماری کرپٹو کی جو مارکیٹ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 2.9 ٹریلین سے بھی وہ 2.7 ٹریلین پر آ گئی, یعنی کہ تقریباً کوئی 200 ارب ڈالر نکل گیا اس میں سے. وہاں پہ ٹریلینس ڈالر نکل گیا کیونکہ اس کا سائز بڑا ہے, اس کا حجم بڑا ہے. اگر ہم بات کریں ویسے, اگر میں ہمیشہ پروگرام میں آ کے کہتا ہوں کہ ابھی لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آنے والا وقت جو ہے وہ کیا بل رن والا ہے, تو میں کہتا ہوں ہاں ہم ابھی اس وقت بیئر مارکیٹ میں نہیں ہیں, ہم اس وقت بل رن کی ہی مارکیٹ میں.
बुल रन की मार्केट में एक छोटा सा एक समझ लें कि कैपिचुलेशन होती है, जहाँ पर ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या आपके जो मैनिपुलेटर्स हैं वो आपको थ्रेट देते हैं, आपको एक फेयर का शिकार करते हैं ताकि आप अपने वो टोकन्स एसेट्स को बेच दें, और बेचने के बाद वो उनको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ये सीजन इस वक्त चल रहा है। अच्छा, इन अदर वर्ड्स मैं ये कहता हूँ कि जो डायनामिक्स होते हैं डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के, ये फ़र्क होते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, ये आप कहना चाहते जी हैं? बिल्कुल, इसकी मिसाल ऐसी इसके डायनामिक्स फ़र्क होते हैं, देखिए अब तो होते जा रहे इसके हैं। टेक्निकल्स फ़र्क होते हैं। स्टॉक के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक्स आर स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, इस स्टोर ऑफ वैल्यू क्या मतलब? क्रिप्टो इज स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि उसके अंदर अपनी वैल्यू स्टोर हो जाती है क्रिप्टो के अंदर। मिसाल के तौर पर मिसाल से समझाएं। अगर मैं किसी बार्टर सिस्टम में यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने जैसे आपसे कहा कि आप मुझसे ये घर परचेज कर लें, आप मुझसे ये गाड़ी परचेज कर लें, और मैं आपसे कहूँ साथ साथ कि आप मुझे काम, आप मुझसे कहें कि हारून एक काम करें कि मैं आपको अमेजॉन के शेयर्स आपको दे देता हूँ, या मैं आपको किसी सीमेंट फैक्ट्री के शेयर दे देता हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप या तो कैश कर दें या फिर आप मुझे कोई क्रिप्टो करेंसी कर दें, लाइक इथेरियम, बिटकॉइन, USDT, सोलाना। तो आप खुद देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ये फर्क आपको, वैसे भी बहुत सारे मुल्कों में ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, आप यूरोप कंट्री चले जाएं, वहाँ बाकायदा परचेजिंग हो रही है आपके क्रिप्टो एसेट्स में। तो क्रिप्टो का कहना ये है कि क्रिप्टो इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टॉक्स स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। तो आप देखिएगा वक्त के साथ साथ ये सारे जो डायनेमिक्स हैं, जो सारी जो मार्केट है, इसका आहिस्ता आहिस्ता जो पैराडाइम है वो शिफ्ट होते होते आपके पास क्रिप्टो में आ जाएगा। अच्छा चलें, एक इसी से मिलता जुलता सवाल करते हैं। बात ये कि आज के मौजू के हिसाब से अगर कोई कहता है कि रेनबिनबी यानी RMB के अंदर मैं एसेट्स मेंटेन करूं एज ए पाकिस्तानी, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो खबर आपके पास मेरे पास आई सारे पूरे पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैली है। आप मुझे ये बताएं कि मैं RMB के अंदर एसेट्स क्यों रखूंगा? मतलब देयर शुड बी अ रैशनल एंड लॉजिक ना, मतलब यू एज एन इन्वेस्टर, मैं तो बिल्कुल प्लेनली आपसे बात करता हूँ ना, मैं पाकिस्तानी या आप पाकिस्तानी RMB क्यों मेंटेन करेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक, बट ऑफ कोर्स आई कैन कैरी एनी अदर करेंसी, बट व्हाई वुड आई लाइक टू कैरी द चाइनीज करेंसी? देखिए RMB की आप जो बात कर रहे हैं, ट्रेड के लिए, यस, युआन की बात कर रहे हैं, बेसिकली इस पेमेंट को चैनल बनाने के लिए, यानी कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दे अडॉप्ट दिस सिस्टम, जिसको उन्होंने स्विफ्ट को चाहते हैं कि ख़त्म कर दें, स्विफ्ट से हट जाएं। आप जहाँ तक बात करें इन्वेस्टमेंट की, ऐसी समझ लें जैसे आपने चाइनीज़ आपने करेंसी खरीद ली, आपने यूरो खरीद लिया, आपने डॉलर खरीद लिए, ये भी आपको सेम मिलेगा। बात सारी ये कि आपने इसको, इस चैनल को यूज़ करने के लिए आप इस सिस्टम के तहत आप लेकर आएँ इसको, जो चाइना जो करने जा रही है, जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने की है। जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की, इसकी सिंपल ही हुई बात है, जैसे आपने चाइनीज़ युआन आपने खरीद लिए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आ जाएंगे पहले की निस्बत। पहले आपके पास एक पेपर मनी आता था, अब आपके पास डिजिटल आ जाएंगे। उस डिजिटल की अपनी जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन में उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मौजूद होगा, और उसके आप ही कस्टोडियन होंगे, और सेंट्रल बैंक के पास सारा इसका जो है वो मवाद होगा, सारा इसका जो है वो लेजर मेंटेन कर रहा होगा। दैट्स इट। जहाँ तक बात करें इन्वेस्टमेंट की, आप इसको एज अ क्रिप्टो करेंसी ना समझे कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव आ रहा है। ये तो सिंपल एक स्टेबल करेंसी की तरह बन जाएगी, जैसे हमारा डॉलर है, जैसे हमारा UAE दिरहम है, जैसे PKR है, इसी तरह हमारी चाइनीज़ युआन जैसे चाइनीज़ करेंसी है। ये तो सिर्फ अपने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का नाम दे दिया है। अच्छा, लेकिन मैं जैसे एक मिसाल आपको देता हूँ, जदीद अदवार के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स आएंगे, सिर्फ चाइना का नहीं आएगा। चाइना, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, चाइना की थोड़ी सी जो वर्ल्ड में रेपुटेशन ये है कि उनका ज़रा मैनेज्ड इकॉनमी है, उनकी एक कंट्रोल्ड इकॉनमी है। लेकिन लेट्स से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि लिबरल इकॉनमी के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी अपने स्टेबल कॉइन बना लिए। मैं उनमें रिटेन करना कॉन्फिडेंट फील करूँगा। हो सकता है मुस्तकबिल में लोग कह रहे हैं कि यूरो ज़्यादा मजबूत हो जाए इन व्यू ऑफ द इंटरनेशनल टेरिस, हो सकता है GBP यानी जो पाउंड है वो ज़्यादा भारी हो जाए, कोई कहता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर शायद बढ़ जाएगा, कोई बोलता है न्यूजीलैंड, मुझे नहीं पता, लोग बोलते हैं। तो अगर इनके स्टेबल कॉइन्स मौजूद होंगे तो मैं इनकी तरफ ज़्यादा राग़िब होऊंगा। मैं अभी PKR की बात ही नहीं कर रहा ना जानबूझ के, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन यह कि अगर मैं इस तरह के स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहूँ और मुझे हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त भी दे और ये भी एक फ़ॉरेन करेंसी का स्टोर हो, तो क्या बुराई है इसमें? एक पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे। देखिए बिल्कुल वैसी है जैसे आप अभी किसी फॉरेक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर भी ये सिलेक्शन होती है कि फॉरेक्स में अगर आप गोल्ड लेना चाह रहे हैं, आप यूरो लेना चाह रहे हैं, आप जैपनीज लेना चाह रहे हैं, या आप कोई भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सेम थिंग, बट ये कि उसका अपना एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है। आप उसको उस इन्वेस्टमेंट की, आप उसको ट्रेड की हद तक उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मैं चाइनीज़ की तरह मैं कैसे यूटिलाइज करूँगा, तो हर मुल्क की जो एक स्ट्रैटेजी होगी वो देखनी पड़ेगी।
اب جیسے پاکستان بات کرتا ہے CBDC کی, اب دیکھنا پڑے گا آیا وہ چائنیز والے پیمنٹ انفراسٹرکچر کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے یا سمپلی جیسے UAE والا جو اپنی AED جو ہے اس وقت وہ AEDT بننے جا رہا ہے, یعنی کہ جس طرح USDT ہے اس طرح AEDT آتا ہے کہ ٹیتھر کمپنی کے ساتھ وہ اپنے سسٹم کو انٹیگریٹ کرے گا, ایملگمیٹ کرے گا, ان کے پاس جو ہے وہ درہم رکھوائے گا اور اتنے الیکٹرانک درہم جو کہ بلاک چین کے اوپر آپ کے پاس ہوگے سارا ڈیٹا بیس, وہ اس کو آپ یوٹیلائز کر سکیں گے. تو ساری بات یہ دیکھی جائے گی کہ آپ کس پیمنٹ انفراسٹرکچر کو آپ یوز کرنے جا رہے ہیں, آیا اپنی CBDC خود لانچ کرنے جا رہے ہیں یا آپ کسی تھرڈ پارٹی کمپنی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ بڑا عام نقطہ ہے جو کہ آپ نے بتایا, کیونکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کانسیپٹ کو سمجھ سکیں. اٹس ناٹ ویری سمپل, اٹس اے کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ. ہاو ایور سپرفیشلی ہم نے اس کو اتنا ٹچ کر لیا ہے کہ آپ اسے سمجھ سکیں اور جان سکیں. میری جو اس وقت کنٹینشنز ہیں وہ زیادہ یہ ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑا کینلی واچ کرنا چاہیے. کرپٹو کونسل تو ہم نے بنا دی ہے, لیکن آئی تھنک کہ اس کا فوکس کبھی مائننگ کی طرف کر رہے ہیں, کبھی کسی طرف کر رہے ہیں. آئی تھنک فوکس نیڈس ٹو ریمین ویری اسٹریٹ فارورڈ. آئی تھنک مائننگ کے اندر آئی ول بی ویری فرینک ود یو, اگر اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مائننگ آف دا بٹ کوائن تو دیکھیں دیٹس اے سیپریٹ ایشو آل ٹوگیدر. بٹ کوائن ایک علیحدہ چیز ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اگر دیکھا جائے تو بٹ کوائن کو ہمیشہ علیحدہ رکھا جاتا ہے, اور بٹ کوائن کے علاوہ جتنی کرپٹو کرنسیز ہیں ان کو بالکل علیحدہ رکھا جاتا ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب سے یہ کونسل بنی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے. میرے خیال سے اس میں 3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. میری اگر بات ان تک جا سکے, میری آواز ان تک جا سکے تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات ہم کرتے ہیں ٹریڈرز کی. پاکستان میں آپ کو پتا ہے 2 کروڑ سے زیادہ ٹریڈرز ہیں, 2 کروڑ سے زیادہ انویسٹرز ہیں جن کا پیسہ کرپٹو کرنسی میں لگا ہوا ہے. اگر ہم اس کی فیکٹس اینڈ فگر کی بات کریں تو ان کے پاس سب کا پاس ڈیٹا موجود ہے کہ کون کون سی ایکسچینجز ہیں جن کے ساتھ پاکستانی منسلک ہیں. اب آ جائیں کہ کیا ان کو آپ اس فریم میں لے کر آئیں کہ وہ ٹیکس دے سکیں اور وہ جو پروفٹ گین کریں اس کے اوپر اس سے وہ باقی اپنے ٹرانزیکشن کو آپ اس کو وائڈ کر سکیں, یعنی کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکیں, جو ہے بہت بڑا چیلنج ہمارے پاس کب سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپنیز یہاں کھلیں گی بلاک چین کے نام پر یا وہ اپنے ایکسچینج کھولیں گی, کیا آپ ان کو لائسنس دیں گے اور اس لائسنس کا لیول کیا ہوگا. کیا آپ ان کو اتنی بڑی ایکسچینج بنا دیں گے کہ کل کو وہی خود اپنے پاس ایسٹس مینٹین بھی کر رہی ہوگی جیسے بینک مینٹین کر رہا ہوتا ہے. بہت ساری ایکسچینجز ہیں جیسے بائنانس ہے, کوائن بیس ہیں, ان کو ہم بینک کہتے ہیں. دیز آر کرپٹو بینکس. ان کے پاس $1 بلین کے ایسٹس پڑے ہوتے ہیں لوگوں کے. لاگ ان کریں, پاسورڈ اپنے پاس رکھیں, اس کے بعد یوٹیلائز کریں, وڈرا کریں, اس پہ آپ جو بھی آپ فیسلٹی حاصل کرنا چاہیں سروسز آپ اس کو یوٹیلائز کریں, ان کو فیس پے کر دیں. تیسرا آ جاتے ہیں مائننگ کے پاس, جو آپ کا پوائنٹ تھا. میں نے اپنے ہر پروگرام میں کہا کہ پاکستان کی جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ 40 روپے سے گھٹ کے اگر آپ سمجھ لیں ابھی بھی 30-32 روپے پہ کھڑی ہوئی ہے پر یونٹ. اس وقت پاکستان کی کھپت ہے 90 ٹیرا واٹ, 90 ٹیرا واٹ پورے سال کی کھپت ہے. اور بٹ کوائن کو پورے نیٹ ورک کو چاہیے ہوتا ہے پورے سال کے لیے 130 ٹیرا واٹ, یعنی کہ پوری ایک کنٹری بھی ایک بٹ کوائن کو مائن کرنے میں اپنا رول پلے نہیں کر سکتی. تو ہر ایک کے پاس کچھ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ, چھوٹے چھوٹی پرسنٹیج ہوتی ہیں. جیسے USA کی بات کروں, جیسے میں UAE کی بات کروں, یورپ کنٹریز کی بات کروں, رشیا کی بات کروں, ایسے بہت ساری کنٹریز ہیں جو اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ان کی جو مائننگ کی جو فیسلٹیز ہیں, ان کے جو مائننگ فارم ہاؤسز ہیں, وہاں پہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر پہ کام ہو رہا ہے. اگر تو پاکستان یہ کام کرتا ہے کہ چونکہ آج کل کرپٹو ریزرو کا ہر جگہ دورہ ہے, بھوٹان جیسی کنٹریز کے پاس جو ہے کرپٹو ریزرو ہیں. میں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ پاکستان اگر اس میں سے 3 سے 5% کی بھی کنٹریبیوٹ کرے اپنی اس بجلی میں, یعنی کہ 130 ٹیرا واٹ میں آپ لگا لیں کہ 6-7 ٹیرا واٹ اپنے پاس سے اگر وہ دے دے جو IPPs کو بجلی وہاں سے لے کے اگر مائننگ میں اس کو استعمال کرے اور بجلی کی کاسٹ ان کو 20 روپے سے کم پڑے, یعنی کہ 40 روپے بھی نہیں, 30 روپے بھی نہیں, 20 روپے سے کم پڑے, تو یہ بہت اچھا لاہ عمل ہوگا کہ وہ بٹ کوائن کو مائن کرنے میں ان کے پاس جو پیسے بچ جائیں گے وہ اپنے پاس ریزرو کر لیں اس بٹ کوائن کو. تو تقریباً سال بھر کا کوئی 4900 بٹ کوائن آتے ہیں اگر آپ اسی 5% کی آپ کیپیسٹی پہ اپنی بجلی کو مائننگ میں استعمال کرتے رہیں, کیونکہ پورے سال 1,65,000 بٹ کوائن ملتے ہیں آپ کو ایک سال میں آج کل کے حساب سے. تو یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. ناظرین, اب اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیلات والا معاملہ اب کسی کے ہاتھ میں نہیں رہا. یہ بنیادی طور پہ جو ڈیجیٹل نظام بنایا گیا ہے یا ڈیجیٹل کرنسیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, یا ڈیجیٹل RMB کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور فائنینشیل فریڈمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اب اس کا رستہ روکا نہیں جا سکتا, اس کو صرف رستہ دیا جا سکتا ہے. اب محمد ہارون صاحب, پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اب ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن کریٹ کرنی پڑے گی بطور پاکستان بھی, بطور دنیا بھی, کہ یہ ڈیجیٹل ترسیل کا معاملہ ہے, ڈیجیٹل فنڈز کا معاملہ ہے, ڈیجیٹل ایسٹس کا معاملہ ہے, کرپٹو کا معاملہ ہے, اسٹیبل کوائنز کا معاملہ ہے,
डिजिटल करेंसीज का मामला है, इसका अब रास्ता रोका नहीं जा सकता। अब इसके लिए या तो नए रास्ते बनाए जा सकते हैं या इनको रास्ता दिया जा सकता है, तभी तो आप रेगुलेशन बना रहे हैं। आई थिंक कि अगर इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर लें ना इस कॉन्सेप्ट को, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे मोहब्बत होती है ना, इसी तरह पैसा होता है। ना मोहब्बत का रास्ता रोकना चाहिए, ना पैसे का रास्ता रोकना चाहिए। मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, आप मेरी इस्लाह कर दें, अब मुझे करेक्ट कर दें ना, मैं यही कहता हूँ। क्या कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, आप बताएं। नहीं, बात आपकी बिल्कुल बजा है। और दूसरा, आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का ताल्लुक तो पैसे से ही है, ठीक है। और वो हमेशा से आप समझ लें कि जिस तरह पुराने वक्तों में इसको हम बार्टर सिस्टम में यूज़ करते थे चीज़ों के बदले, लेकिन उनकी जाहिर सी बात है फिजिकल मूवमेंट करना इतना आसान नहीं था। अब हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन की तरफ चली जाती है। आपने अगर कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करनी है, आपने कोई ऐसी चीज़ें खरीदनी जिसमें आपकी फिजिकल आपको अपीयरेंस नहीं चाहिए, तो वहाँ पर तो फिर अपना बार्टर सिस्टम जो पुराने तर्ज का था, कैश वाला या गोल्ड वाला या और कोई चीज़ का, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा वक्त के साथ साथ। अब आ जाए बात हम डिजिटल करेंसी की। जी देखें, डिजिटल करेंसी लोग कहते हैं फ्यूचर है, फ्यूचर तो ये कब से शुरू हो चुका है। ये बहुत पहले पाकिस्तान के लिए शायद हो सकता है फ्यूचर हो, लेकिन दुनिया भर में फ्यूचर नहीं है। ये प्रेजेंट के ऊपर हम बात भाई, करते हैं। हमारे यहाँ भी तो डिजिटल वॉलेट्स हैं ना जी, दे आर, इफ यू ट्रांसफर मनी टू ईच अदर, तो आपको पता है एक सिस्टम बना हुआ है, मैं एलेबोरेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये तो काफी अरसे से पाकिस्तान में। इनफैक्ट पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो इसकी जानिब आया। जी बिल्कुल। अब क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो इसकी जानिब आया था, आपको पता होगा। इसमें वियतनाम था, इंडिया था, पाकिस्तान था। देखें, सारी बात ये है कि स्टॉक एक्सचेंज अगर देखें इस वक्त कोई 4 लाख इस वक्त यूज़र्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन क्रिप्टो में देखें तो 2 करोड़ से भी ऊपर हैं। ना तो उनके पीछे कोई मार्केटिंग की गई, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आसानियाँ पैदा की गई, फिर भी ये लोग कहाँ से आ गए थे। इसका मतलब है कोई ना कोई अट्रैक्शन थी इसके अंदर, ये है इसके अंदर मौजूद है, आसान है, समझना भी है। फिर दूसरी जो हमारी जनरेशन है, स्पेशली जो 12, 15, 16 साल से लेके 30 साल तक के जो है नौजवान जो नस्ल है, इनकी परसेंटेज मेरे बहुत बारे में ज़्यादा बात हो रही है भाई, मेरे बारे में बात हो रही है, तो नौजवानों के बारे उनकी अगर हम बात की जाए, लेकिन जो अगर आप 50+ की बात करते हैं उनको ये समझ नहीं आती है, बहुत देर से समझ में आती चीज़ें, लेकिन वक्त जो है वो सर पे से गुजर चुका होता है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो दौर है क्रिप्टो का ही दौर रहेगा, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको काम करते रहना चाहिए। जहाँ तक बात है इसकी मार्केट के उतार चढ़ाव की, वो रहेगी इसके अंदर। लोग अक्सर मुझे सवाल करते हैं कि बुल रन की क्या हुकूमत को अम्ब्रेला देना पड़ेगा ना, हुकूमत को अम्ब्रेला देना पड़ेगा ना। हुकूमत, चलो मैं कहता हूँ अगर रेगुलेशन एंड कंट्रोल नहीं ला रही तो कम से कम एक अम्ब्रेला दे के, हाँ भाई आप इट्स ओके। अब देखिए ना, एक पैरेलल क्रिएट हो गया ना, हम कंफ्यूज हो गए हैं, हम क्या करें। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है हम क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना। देखो, एक अम्ब्रेला देना पड़ेगा कि यार आप सीखो, आप करो, आप समझो इस बात को। अब आप वकार ज़का से सीखना शुरू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब वकार ज़का से सीखना शुरू करोगे तो मे बी, मैं नहीं कहता कि उनमें नॉलेज कम है, मतलब नाम लेके बोल रहा हूँ इसलिए, हो सकता है उनमें नॉलेज हो, लेकिन उनके बताने का तरीका ऐसा है कि सुनने वाला आदमी शायद उसको किसी और तर्ज पर ले ले। और फिर आपको पता है पॉन्जी, बहुत सारी इस तरह की पॉन्जी स्कीमें हैं, और दुनिया में जो, माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए, जो डिजिटल ट्रेंड्स ख़त्म हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर वो डिजिटल ट्रेंड चल रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, पर आपके साथ बात हो रही थी कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए गए हैं, जो कि एक और जिम्न में या एक और ज़ुमरे में लिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो चलाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले तो लोगों की लर्निंग और एजुकेशन पे वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आने से पहले कहते हैं कि एजुकेट करें। देखिए, मार्केट बिल्कुल फ़र्क है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इनके साथ गुफ्तगू करने के बाद और बहुत सारे लोगों के साथ गुफ्तगू करने के बाद मैंने ये समझा कि इसके ट्रेंड्स भी फ़र्क होते हैं, इसके इन्वेस्टमेंट साइकिल्स भी फ़र्क होते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट का स्टाइल भी फ़र्क होता है, इसका तर्ज और तरीका भी फ़र्क होता है। इसमें बराह रास्त पैसे भी नहीं लगाए जा सकते। मैं आपको बताऊं, इसकी अपनी एक तरीका कार है। इल्म के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बराह रास्त पैसे नहीं लगाए जा सकते। इसमें पैसे लगाने के लिए भी पहले आपको इसके रेल्म में आना पड़ता है, फिर आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। जो मैं समझ पाया हूं मैं आपको बता रहा हूं, आप तो खैर मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। मैं तो एज ए शागिर्द आपको बता रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि जो मैं समझना चाह रहा हूँ चीज़ों को। जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे अगर आप कहते हैं कि मुझे फलानी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन खरीदना है, तो बिटकॉइन खरीदने के लिए डायरेक्ट आपके पास पीके ऐसा आप खरीद नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस को कोई आपको इंडिविजुअल आपको आके सेल आउट करे बिटकॉइन। लेकिन उसके लिए फिर आपको यूएसडीटी पहले खरीदना पड़ता है। यूएसडीटी खरीदने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन खरीद लें या आप जाके एक्सचेंज के थ्रू खरीद लें। तो तरीका कार है ना ये, मतलब यानी इसके माने ये है कि ये इस तरह से नहीं है जैसे आम मार्केटें काम करती हैं। इट इज़ ए यूनिक मार्केट विद इट्स ओन प्रिंसिपल्स, जो मेरी समझ में आई। और आपने लेकिन इनको इकोसिस्टम में लाना पड़ेगा। इस इकोसिस्टम में लाने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये कि आपको पता है कि ये एक नई इंडस्ट्री है, लेकिन लोग घबरा रहे हैं ना भाई, हम बात करते हुए घबरा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या बात हो जाए, क्या हो जाए। क्रिप्टो काउंसिल उन्होंने बना ली, हम उनको समझाएं, वो कहें नहीं जी वो तो क्रिप्टो काउंसिल बनी है, अभी ये नहीं हुआ।
اب سمجھاتے سمجھاتے بہت وقت لگ جائے گا. ایک دن سڈنلی یہ بولیں گے کہ جی ہم نے اوکے کر دیا. اوکے کرنے کے بعد لوگ بھاگیں گے مارکیٹ کی طرف اور اس کا وہی ہوگا جو آج مارکیٹ میں ہمارے ہاں ہو گیا یا انٹرنیشنل مارکیٹوں میں ہو رہا ہے. تو ہائی رسک ہائی ریٹرن مارکیٹس کے اندر کام کرنے کے لیے بھائی بہت ایجوکیشن کی ضرورت ہے, بہت نالج کی ضرورت ہے. یہ رینڈم نہیں ہے, اس کے اپنے رولز ہیں, اس کے اپنے سسٹمز ہیں. اس میں لوگ پیسے کما سکتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن اس کا مطلب یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ رسک از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ریٹرن. تو وہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن اس کے لیے سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ نئے اس کے اندر جو نیویوز ہیں جو ابھی اس وقت اس ٹرینڈ کے اندر آ گئے, ان کو چاہیے کسی ایڈوائزر سے ضرور رائے لیں یا کسی سے ضرور پوچھیں اس کرنسی کے بارے میں. کوئی بھی ایسا پروجیکٹ بلاک چین کا, وہ چاہے لیئر 0 لیئر 1 لیئر 2 کا ہو, ٹوکن ہو, کوائنز ہو, کسی بھی کیٹیگری میں آتا ہو, ڈیپ ان میں آتا ہو, اے آئی میں آتا ہو, اے آئی ایجنٹ میں آتا ہو, تو اس کے لیے میں تو کہتا ہوں آج کل اسٹیبل کوائن لینے سے پہلے بھی مشورہ کرنا چاہیے. کو بہت سارے لوگ اپنے اثاثوں کو اسٹیبل کوائن میں لائیں گے, اور جیسے یہ بہت جیسے ہم آر ایم بی کی ڈسکشن کر رہے تھے, یہ شاید اسٹیٹ بیکڈ ہوگا اف آئی ایم کریکٹ, ڈیجیٹل جو ہوگا اسٹیٹ بیکڈ ہوگا. تو اس بارے میں ضرور آپ سے بات کریں گے آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی. ناظرین, وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.